جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا میں اسے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یہ کہے کہ شاباش عمران کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، عمران خان کے سر پہ جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اس کے گرنے کے کب تک امکان ہیں، اور یہ اگر تلوار عمران خان کے بالکل اوپر ہی آ کے گری تو سزا کیا ہو سکتی ہے، اور یہ تلوار کب تک گر سکتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما فواد چودھری نے ان تمام پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے حوالے سے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ اب بھی جو ہے وہ اراکین اسمبلی ہیں اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیے. یعنی انسان کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی کر جاتا ہے جو حقیقت کے بہت قریب ہوتی ہیں. ناظرین، جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا شہباز گل کے جو ہے وہ معائنے کے لیے، انہوں نے ابتدائی رپورٹ دے دی ہے جس کے مطابق انہیں سانس کی تکلیف ہے بچپن سے، یعنی استھما پیشنٹ ہیں، تو اس لیے ان کو جو میڈیسنس دی جاتی رہی ہیں. لیکن اس وقت اتنا شدید استھما کیسے ہوا، کس طرح ہوا، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. یورک اور بلڈ اور جو دل کا بھی ایکو ہوتا ہے وہ کروانے کے ساتھ ان کے ایکس رے بھی کروائے جا رہے ہیں. ناظرین، یورک اور جو بلڈ کا جو ٹیسٹ ہے، یعنی پیشاب اور خون کا جو ٹیسٹ ہے، وہ انتہائی ضروری ہے، جس سے یہ پتہ لگے گا کہ انہیں ایسی کون سی چیز دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے استھما میں اتنی شدت آئی. کیونکہ استھما پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں. اگر وہ میڈیسنس اپنے ٹائم پہ لیتے رہیں تو وہ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. جس طرح ایک بات کی جا رہی تھی کہ وہ کارڈیک پیشنٹ ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. کارڈیک پیشنٹ کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا جو ہے وہ صرف 1 سال ہوا ہے، میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، تو میں جانتا ہوں کہ کارڈیک جو ہے وہ پیشنٹس کس طرح ہوتے ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اور ناظرین، دوسری بات کی جا رہی ہے مسلسل تشدد کی، کہ شہباز گل پہ تشدد کیا جاتا رہا ہے یا تشدد کیا گیا ہے. تو ناظرین، تشدد کیا ہوتا ہے، تشدد کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے پروگرام کے اپڈیٹس پہنچتی رہیں. اور اس پوری جیل میں مجھے کنفائنمنٹ پہ رکھا گیا. میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، میں کسی سے مل نہیں سکتی تھی. میں نے ان سے بڑی التجائیں کی کہ مجھے آپ ڈاکٹر کی آفس میں بیٹھنے دو تاکہ میں وہاں ان مریضوں سے مل سکوں. کہا نہیں، سوری، آپ کو اس گرمی میں اس کوٹری میں بیٹھنا پڑے گا، اس کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، اور آپ کو ہم ایئر کنڈیشن نہیں دے سکتے، آپ کو فیسلٹیز نہیں دے سکتے. آپ اس کھٹیا پہ، ایک کھٹیا تھی، اس میں آپ کو رہنا ہے، اس میں آپ کو سونا ہے، ہم کچھ نہیں دے سکیں گے آپ کو. تو گرمی میں اس کھٹیا پہ ایک چھوٹی سی چارپائی ٹائپ تھی، اس میں دن گزارتی تھی، وہیں رہتی تھی، اور میری زندگی اسی طرح گزری. وہاں کوئی فیسلٹی نہیں دیں گے آپ کو، اس لیے کہ آپ ہائی پروفائل کے سے، آپ پیپلز پارٹی کے ہیں، آپ آصف زرداری کی بہن ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا یہاں رگڑا کھاؤ. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 7 بجے دروازہ جب وہ بند کرتے تھے، اس کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے. ٹھک کر کے وہ دروازہ بند ہوتا تھا، اور پھر آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. اگر آپ کا دل چاہتا کہ رات میں آپ باہر چلیں، تھوڑا سا واک کریں، تو آپ کو واک کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ تو ایک کرمنل تھے. تو جس طریقے سے ٹریٹمنٹ دی گئی، مجھے ہر چیز یاد ہے، میں نہیں بھولوں گی. ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ عمران خان کے سر پہ جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے وہ کب تک گر سکتی ہے. سیدھی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر سائڈ سے گرتی ہے تو کیا ہوگا. ناظرین، اس وقت آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے جو توشہ خانہ کے ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کی سماعت ہوئی ہے. ناظرین، اس میں آج جو معاملات ہوئے، آج جس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل نے دلائل دینا شروع کیے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے تھوڑا سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے ان کے وکیل سے کہا کہ یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے،
اپنے سیاسی باتیں کرنی ہیں تو باہر جا کے کریں، یہاں اپنے جو لیگل ایشوز ہیں آپ ان پہ بات کریں۔ تو ناظرین، ان کے وکیل کی صدا پر انہیں جو ہے وہ ریکارڈ پیش کرنے کے لیے 22 اگست تک کا ٹائم دیا گیا ہے، اور اس توشخانہ کیس کی سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ایز پر لا الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں 3 یا 4 سپٹمبر تک اس کیس کا فیصلہ سنانا ہے۔ ناظرین، 3 یا 4 سپٹمبر تک اس کیس کا الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانا ہے۔ اگر یہ تلوار عمران خان پہ سیدھی گرتی ہے تو یہ تاحیات نااہلی اور 3 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں اس نے ایک انتہائی اہم انکشاف کیا، اور اس پہ شاید کسی کی توجہ گئی ہو کہ نہ گئی ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے پریس کانفرنس میں متعدد مرتبہ کہا کہ ان کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ ملنے گئے شہباز گل سے پمز ہاسپٹل، لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ تو وہ کون کون سے اراکین اسمبلی تھے اور کیا تھا، ذرا فواد چودھری کی یہ بات چیت آپ خود سن لیجئے۔ لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا، وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے، لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں۔ تو ان کو کس نے روکا؟ ملاقاتوں میں کون گیا تھا؟ عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں، اس کے بعد علی اوان جو MNA ہیں، اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لاء کی چیئرمین تھیں، اس کے بعد ہمارے دیگر MNA راجہ خرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا۔ ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا گیا کل سے۔ آج اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ان سے ملنے دیں، ان کی فیملی۔ ناظرین، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ PTI کے جو اراکین ہیں یا PTI کے جو رہنما ہیں وہ تاحال خود کو اراکین اسمبلی ہی تصور کرتے ہیں، اور جن اراکین اسمبلی کے استعفے منظور ہو چکے ہیں ان کے علاوہ جو باقی اراکین اسمبلی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اگر استعفیٰ دے دیا ہے تو جو ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ان کی تنخواہیں اور جو دیگر مراد جمع ہو رہے ہیں وہ وتھڈرا نہیں کر رہے، وہ واپس نہیں کر رہے، وہ مراد واپس نہیں کر رہے۔ بہت سارے اراکین نے گاڑیاں واپس نہیں کی ہیں، اسپیکر نے بھی جو ہے سرکاری گاڑیاں وہ مراد واپس نہیں کی ہیں، سابق اسپیکر نے مراد اور وہ چیزیں واپس نہیں کی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ابھی تک خود کو اراکین اسمبلی سمجھتے ہیں۔ تو فواد چودھری کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیے نہیں ہیں بلکہ ان سے استعفے لیے گئے ہیں، جس کو یہ ذہنی طور پہ ابھی تک قبول نہیں کر پا رہے۔ اب ناظرین، اگر ہم بات کریں شہباز گل کی، پارٹی میں جو شہباز گل ہے ان کے اوپر آپ کارروائی کریں، ضرور کریں، قانونی جو چارہ جو یہ کرے، کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کی ہے۔ کسی اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو شہباز گل کی جو میڈیکل رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے بعد PTI کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے انتہائی غیر جانبداری سے شہباز گل کا معائنہ کیا ہے اور انتہائی غیر جانبداری سے رپورٹ پیش کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہباز گل کو دل کی تکلیف نہیں ہے، تاہم ان کو جو ہے وہ سانس کی تکلیف ہے۔ تاہم اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سانس کی تکلیف میں اتنی شدت کیسے آ سکتی ہے جبکہ ان کو میڈیسنز بھی دی جاتی نہیں۔ ناظرین، میڈیکل بورڈ نے حقائق جاننے کے لیے یورک ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ اور دل کے ایکو کے علاوہ پھیپھڑوں کا جو اپنا ایکس رے ہے وہ کروانے کی جو ہے وہ سفارش کی ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے کہا کہ یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اچانک سے ان کی طبیعت اس طرح بگڑی ہے کہ جو ہے وہ اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ بہت بڑے مظالم ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر مظالم ہی کی بات ہوتی ہے، اگر جیلوں میں جو تشدد ہوتے ہیں یا جیلوں میں جو سیاسی ورکرز کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، اگر اس کی آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ ناظرین، اگر ہم خواتین سیاسی رہنماؤں کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو واحد لیڈر تھیں جن پہ جو ہے وہ سکھر سینٹرل جیل میں جتنے مظالم ڈھائے گئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مضبوط اعصاب والا شخص ہی
ہو، ادروائز کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کے ناخن نوچ لینا، ان کو قید و تنہائی میں رکھنا، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھنا اور ان پہ مطلب تشدد، انتہا سے زیادہ تشدد کرنا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بینظیر صاحب، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے آخری ملاقات کروائی گئی، یعنی آخری ملاقات کچھ دیر کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جانی تھی تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ملاقات کروائی گئی وہ صرف 30 منٹ کے لیے تھی۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ ایک منتخب وزیر اعظم جسے تختہ دار پہ چڑھایا جانا تھا اور ان کی بیٹی اور جو ان کی اہلیہ تھیں وہ جیل میں تھیں اور ان کو ملاقات کے لیے لایا گیا صرف 30 منٹ کے لیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں بہادر خواتین یعنی بیگم نصرت بھٹو اور شہید بینظیر صاحبہ، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو آخری رسومات تھیں وہ اس میں شریک نہیں ہو سکیں، یعنی ان کے بیٹے اپنا شہید میر مرزا بھٹو اور شہید شاہ نواز بھٹو وہ بھی اپنے باپ کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جنرل ضیاء نے عام انتخابات کا اعلان کیا تھا اور اس میں عام انتخابات کی جو تاریخ کا تعین کیا جانا تھا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل اس چیز کا جائزہ خفیہ اداروں یا خفیہ ایجنسیز کے ذریعے لیا جا رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی زچگی کب تک متوقع ہے تاکہ اس حساب سے جو ہے وہ انتخابات کا اعلان کیا جا سکے، تاکہ ان دنوں میں محترمہ بینظیر بھٹو انتخابی مہم میں حصہ نہ لے سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 31 ستمبر 1988 ہے، جبکہ جو انتخابات کی تاریخ دی گئی تھی وہ 9 اکتوبر 1988 تھی، یعنی بیچ میں اتنا مختصر عرصہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین، یہ دنیا کی تاریخ کے واحد انتخابات تھے جس میں ایک اپوزیشن لیڈر کی جو زچگی کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کے شیڈیول کا اعلان کیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم تشدد کی بات کریں تو جنرل ضیاء کے دور میں جس طرح لوگوں کو سر عام کوڑے مارے جاتے رہے، جس طرح ان کو تھانوں میں، عقوبت خانوں میں اذیت کا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جس طرح لاہور کے جو شاہی قلعہ تھا وہ ایک پاکستان کا بدنام زمانہ ٹارچر سیل بن گیا تھا، جہاں جو ایک بار جاتا تھا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا تھا یا پھر وہ زندہ ہی نہیں رہتا تھا۔ تو ناظرین، کیا شاہی قلعہ کے جو متاثرین ہیں کیا ان سے جا کے کسی نے پوچھا ہے کہ ٹارچر کس کو کہتے ہیں؟ ناظرین، مجھے یاد ہے کہ ایس ٹی اے کورٹ میں ایک بار جب میر مرزا بھٹو اپنا سماعت کے لیے آئے تھے تو وہاں میر مرزا بھٹو سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے رات کو سونے نہ دیا جائے، تو اس لیے کبھی کبھی وہ جو گٹر کا پانی ہوتا ہے وہ میرے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی بہت سارے چوہے میرے کمرے میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت بیگم نصرت بھٹو صاحبہ موجود تھی تو میں نے عذرا مذاق کہا تھا کہ شیر کے پنجرے میں چوہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس پر بیگم نصرت بھٹو نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ شیر ہے اور یہ چوہوں سے نہیں ڈرنے والا۔ تو ناظرین، اگر ہم اس طرح بات کریں تو بہت سارے کیسز ہیں۔ ناظرین، کیا جام ساکی پہ جو تشدد یا جو جس طرح عقوبت خانے میں رکھ کے جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا، جس طرح ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں، اس قدر پہنچائی گئی کہ وہ مطلب میں تو حیران ہوتا تھا کبھی کبھی، کیونکہ جام ساکی صاحب سے کئی ملاقاتیں رہیں، لیکن ان کی جو اذیتیں ہوتی تھیں وہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے شاید ان کو وہ چیزیں یاد آتی تھیں تو کبھی کبھی شاید وہ لرز جایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کیا نذیر عباسی کو جس طرح شہید کر دیا گیا تھا تو کیا لیفٹسٹ جو تھے ان کو جس طرح پکڑ پکڑ کے عقوبت خانوں میں بند کر دیا جاتا، جس طرح جو ہے وہ کئی رہنما اس طرح جیلوں میں گئے کہ یا تو سلامت نہ لوٹے، اگر لوٹے تو ان کا جو دماغی توازن تھا وہ ٹھیک نہ رہا۔ تو عقوبت خانوں کی بات کیا کرتے ہیں، ٹارچر کس نے دیکھے ہیں؟ مجھے آصف زرداری سے سینکڑوں اختلافات ہیں، مجھے فریال تالپور صاحبہ سے سینکڑوں اختلافات ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا وہ کوئی کم تھا؟
केरला का श्रीलंका का काम में ऐसा होता है कि एक औरत को रात के 12 बजे हॉस्पिटल से अडियाला जेल लेके जाया जा रहा है। ये इनका इंसाफ है, ये इस्लाम है। इनके बीमार पेशेंट को इस तरह से किया जाता है। इनकी बीवी बच्चे नहीं है, इनकी बहनें नहीं है। हम मुसलमान लोग हैं, ये तो मुसलमान ही छोड़ दिए लोग। क्या उनको कोई भुला सकता है? ठीक है, वो करप्ट हैं होंगे, वो चोर हैं होंगे, आपकी हुकूमत थी, आपके इदारे थे, आपका प्रेशर था, इतने साल गुजर चुके हैं। ये सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं और इस इल्ज़ामात से हटकर हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाजरीन, कहने की बात यह है कि शहबाज गिल सिर्फ 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पे इस तरह यहाँ तक पहुँच गए, जो कल तक कहते थे कि इसको ऐसा रंदा फेरो कि इस पर कोई चीज़ न टिक सके, तो आज एक गुरूर था, जो तकब्बुर था, जो घमंड था, वो स्ट्रेचर पर आ गया है। और कल तक जो इमरान खान का गोद लिया हुआ बच्चा शेख रशीद बड़े बड़े दावे करता था और बड़ी बड़ी बातें करता था, वो ओवर द नाइट पाकिस्तान से कैसे चला गया, ये भी आप सबके सामने है। नाज़रीन, शेख रशीद का भाग जाना ये जाहिर करता है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं या यूँ समझ लें कि जो इदारे हैं, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है। तो इसलिए शेख रशीद को पहले से ही इस चीज़ का पता चल गया, वो जानते थे कि अनकरीब वो गिरफ़्तार होने वाले हैं, तो इसलिए उसने आफियत इसी में जानी कि फ़िलहाल पाकिस्तान से भाग जाओ। ये वही शेख रशीद है जो कह रहा था कि जब पाकिस्तान में एटमी धमाके हो रहे थे तो वो पाकिस्तान से ही भाग गया था। तो वो इतना बहादुर इंसान है जो कहता था कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। तो कहने की बात ये है कि तेरी औकात इतनी है कि तू सिर्फ बातें सुन के पाकिस्तान छोड़ के भाग जाता है। तो सलाम तो उनको है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, जो मज़ालिम सहते हैं और इसके बावजूद जमहूरियत की बका के लिए लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।